عزیز طالبات السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج دیکھیں ہمارا یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 رکوع نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے، مسلسل بھیجے ہم نے، ایک دوسرے کے پاس بھیجے ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل کئی رسول۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور طاقت دی ہم نے اس کو، بروح القدس روح قدس کے ساتھ۔ روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول، جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، بما لا تہوی اس چیز کو لے کر جس کو ناپسند کیا تمہاری جانوں نے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون بس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم اور جب آئی ان کے پاس، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، ولما جاءہم اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا اور تھے وہ، من قبل پہلے سے، یستفتحون فتح طلب کرتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم پس جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، کفروا بھی کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ، فلعنت اللہ علی الکافرین پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بئس ما برا ہے، اشتروا جو خریدا انہوں نے، جو بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ منکر ہو گئے، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ اس چیز کا جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، باغیاً سرکشی سے، ضد سے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کس چیز کو بیچا؟ اپنی جانوں کو بیچا اس بات پر انکار کرتے ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، سرکشی کے ساتھ کہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، با محاورہ مفہوم اس کا یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس ضد پر، اور اللہ کے نازل کردہ کا انکار کیا، اور اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے نازل کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے نازل کرتا ہے، وہی نازل کرتا ہے۔ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مرضی سے نازل کیا، اور ان کی ضد کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا؟ بنی اسماعیل میں سے نبی کیوں آیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ اس ضد پر، اس بات پر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر کے اس ضد کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ فباءوا بغضب علی غضب بس وہ لوٹے غصے سے غصے پر، بس وہ لوٹے غصے سے غصے پر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں، آمنوا تم ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے،
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، فرما دیجئے پس کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل پہلے سے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالحق، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کا معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تم لے لو جو دیں ہم تمہیں، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو دیں ہم تمہیں، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور تم سنو۔ قالو، کہا انہوں نے، سمینا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ڈال دی گئی ان کے دلوں میں محبت بچڑے کی، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، فرما دیجئے برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل ان کانت، فرما دیجیے اگر ہے تمہارے لیے، دار الآخرہ، گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس، خالص، من دون الناس، علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو زیادہ حریص لوگوں سے زندگی پر، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص یعنی دوسرے لوگوں سے بڑھ کر یہ زندگی کے زیادہ حریص ہوں گے، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ عمر بڑھا دیا جائے 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، اور نہیں ہے وہ بچانے والی اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ عمر بڑھا دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسے بدسلوکی کی، اور اس بارے میں کیا انہیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا۔ بنی اسرائیل کی انبیاء سے بدسلوکی اور ہٹ درمی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس میں البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کون سی؟ تورات، ایک مستقل دستور حیات دیا، اور اس کے بعد انبیاء کا طویل سلسلہ قائم رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام نازل فرمائے، اور انہوں نے، جن میں حضرت یوشع، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام بہت اہم ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے ختم ہوا۔ حضرت
یوشع، حضرت یونس، حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا کیونکہ وہ نبی بنی اسرائیل کے آخری جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر ہیں۔ سن عیسوی کے نام سے جو ہے سن، وہ انہی کے نام سے جاری ہوا۔ بیت المقدس میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا آبائی وطن علاقہ شام میں قصبہ ناصرہ تھا، جس کی نسبت سے آپ مسیح ناصری کہلائے۔ 33 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام جمہور مسلمان کے عقیدے کے مطابق آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد روشن معجزے دیے گئے۔ مثلاً پہلے ان کا جو معجزہ تھا، بن باپ کے معجزانہ پیدائش ہوئی کہ والدہ کا نام مریم علیہ السلام بنت عمران تھا۔ شیر خورگی میں ہی قوت گویائی عطا کی گئی۔ اپاہجوں کو مس ید یعنی ہاتھ سے چھوتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اور مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ مٹی سے پرندہ بنا کر ان میں پھونک مار کر بحکم خدا اڑا دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ تو یہ معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا معجزہ کیا ہے؟ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قول کن سے پیدا فرمایا اور حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کے ان کے اندر روح پھونک دیں۔ وَنَفَخَ فِيهِ روح، اس کے اندر روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا پہلا معجزہ۔ دوسرا، شیر خورگی میں جب مریم علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا، پوچھا کہ تم بچے کو کیسے لے کر آئی ہو، تو انہوں نے کہا میں کیا ہوں، روزے سے ہوں، اور اس بچے سے ہی تم پوچھو کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم شیر خوار بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تو شیر خورگی کی حالت میں آپ بولنے لگے۔ اور تیسرا معجزہ کہ اپاہج جو ان کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس سے ان کو شفا، اور مردے جو ہوتے تھے کوڑی نابینا، ان کو جب ہاتھ لگاتے تھے اور ہاتھ سے لگانے سے ہی ان کے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نابینا کو بینا دے دیتا، اور جو کوڑی ہوتا تھا وہ بالکل اس کا جسم صحیح ہو جاتا۔ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے کیا ہوتے، وہ پرندے اڑنے لگ جاتے۔ غیب کی خبریں بتاتے تھے، غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امداد و تائید حاصل رہی۔ ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کی حفاظت اور امداد پر مامور رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خصوصی تائید مدد ذیل امور میں آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوقت ولادت مس شیطان سے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے پھونک مارنے سے حمل عیسیٰ علیہ السلام قرار پایا۔ یہود آپ علیہ السلام کے دشمن تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کی مدافعت کرتے تھے، حتیٰ کہ تخت دار سے بھی انہیں بچایا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان کی واضح نشانیوں اور بیان معجزات کے بعد یہود نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور جب کبھی کوئی رسول ان کی خواہشات کے خلاف احکام لاتا تو وہ غرور سے ان احکام کو جھٹلا دیتے تھے۔ بعض انبیاء کی کھلم کھلا تکذیب کی اور بعض انبیاء کو قتل کر دیا، مثلا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہود مدینہ کی ڈھیٹائی اور بے شرمی کی حد تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دعوت اسلام دیتے اور قرآن کی تعلیمات پیش کر کے ایمان کا مطالبہ کرتے تو کہتے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، جس کے مفسرین نے دو مفہوم کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم اپنے عقائد میں اس قدر پختہ ہیں کہ ہمارے دلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے قلوب علم و عرفان کا خزانہ ہیں، لہٰذا ہمیں مزید کسی نئی تعلیم کی حاجت نہیں ہے۔ اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ خدا کی لعنت کی صورت میں ہوگا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ عقائد باطلہ پر اڑے رہنے اور دانستاً حق کو قبول نہ کرنا کوئی خوبی نہیں بلکہ حق سے دوری کی علامت ہے۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ وہ تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، قلیل ما یؤمنون، تھوڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ ان کا ایمان بہت کم ہے یا وہ ایمان کی دولت سے بالکل محروم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کا سبب ولما جاہم آیت کے اندر، اس آیت کی تفسیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل یہودی بڑی بے چینی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی اس وقت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا میں یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آنے سے پہلے جو پیشن گوئیاں آئی ہوئی تھیں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی ہی وہ آئیں تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کے آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے یہاں پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تو ان سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گزار رہے تھے، ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر مخالف ہو گئے۔ قرآن حکیم تورات اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے، یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری علامات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، حق نبی آخر الزمان ہے، مگر حسد اور عناد کی بنا پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اپنی اس دعا کو بھی بھول گئے جو وہ انصار مدینہ کے مقابلے میں مانگا کرتے تھے، اے اللہ آنے والے نبی کے طفیل ہمیں غلبہ عطا کر، جس کی تصدیق بن حشام کی اس روایت سے ابن حشام کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ ایک نو مسلم انصاری صحابی سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں ہم یہود کو شکست دیتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹھہر جا، ان قریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں برباد کریں گے۔ بس ایسے منکرین پر خدا کی مار اور لعنت پڑے کہ یہ محض قومی اور نسلی تعصب کی بنا پر حق کا انکار کرتے ہیں۔ غضب کے مستحق ہونے کے دو سبب ہو سکتے ہیں، فباؤ بغضب علی غضب، مورد غضب ہونے کا اول سبب یہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے رسالت سے انکار کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ بلا سبب انکار کی وجہ سے ان پر کیا ہے، غضب، بلائے غضب، حسد کی وجہ سے، غضب ان کے حسد کی وجہ سے نازل ہوا۔ غضب کا تاکید کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا۔ یہود اسلام کی دعوت کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے انبیاء پر آئی ہے، اس کے ماں سے بات جو بھی ہے اس کی ہمیں حاجت نہیں، کوئی وہ تورات کے علاوہ باقی الہامی کتابوں کے منکر ہیں۔ اس طرح وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تورات کی مصدق ہے اور برحق کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس باطل دعوے کی تردید یوں فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا، حالانکہ تورات میں یہ واضح حکم تھا کہ جو تورات کو سچا کہنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے، لہٰذا یہود کی کافرانہ روش محض حد درمی اور کج فہمی پر مبنی تھی۔ آیت نمبر 92 اور 93 میں یہود کے مزید جرائم والا کا جاکم موسیٰ، آیت میں یہود کے اس باطل دعوے کی تردید ہے کہ وہ اپنے انبیاء پر بخلوص دل سے ایمان لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن معجزات عطا کیا گیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصا، ید بیضا، دریا کو پھاڑنا۔ عصا کیا تھا، عصا کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ کیا اژدہا بن جاتا تھا۔ ید بیضا، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ لگاتے اور پھر اسے جس وقت باہر کرتے تھے تو وہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتا تھا، تو پھر اس کو اپنے ساتھ لگا لیتے تو دوبارہ آپ کا ہاتھ بن جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، اور آپ عصا جو تھا اس کو زمین پر جیسے ہی پھینکتے وہ کیا بن جاتا تھا، اژدہا، اور پھر اس کو جب آپ پکڑتے تھے تو واپس اپنی حالت میں وہ عصا بن جاتا تھا۔ دریا کو پھاڑنا وغیرہ یہ سب چیزیں کیا تھیں، آپ کے معجزے تھے۔ جب 40 روز کے لیے وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر حاضری میں قوم نے بچڑے کی عبادت پیچھے سے شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے صریحاً ظلم اور شرک کا ارتکاب کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت درجہ نبوت پر فائز تھے اور بقید حیات تھے، اور وہ پیغمبر آخر زمان کا انکار یہ کہہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو موسمی شریعت کافی ہے۔ آیت نمبر 93 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، پیچھے بھی اس کے بارے میں آیا ہے۔ دیکھیں آگے
کہ حب دنیا کل ان کانت، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی چہیتی لاڈلی اور محبوب امت ہے، ان کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اگر یقیناً وہ جنتی ہیں تو موت سے کیوں ڈرتے ہیں، زندگی کے اتنے حریص کیوں ہیں؟ انہیں تو زندگی کی بجائے موت کا متمنی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آخرت کا گھر جب وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تاکہ اس دارالحزن سے نجات پا جائیں اور جنت کی نعمتوں سے شاد رہیں۔ قرآن کریم پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہود کی زندگی نافرمانیوں کا مجسمہ ہے، سرکشی اور حد گرمی سے عبارت ہے۔ وہ آخرت میں اپنے افعال قبیحہ کی وجہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں گے، لہذا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آخرت اور موت کے تصور سے ہی ان کی روح کانپتی ہے۔ مزید فرمایا کہ یہود جینے کے اس قدر متمنی ہیں کہ مشرکین مکہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین اگر عمر درازی کی آرزومند ہیں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے، زندگی بعد موت پر ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ مگر یہود کا جذبہ حب دنیا جائز حدود سے تجاوز کر گیا۔ یہ یہودی تو 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں تاکہ فانی دنیا کے عیش میں منہمک رہیں، لیکن طویل زندگی نہ تو انہیں عذاب سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کی سزا سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے اور آخرت میں اپنے مال بعد کی سزا سے یقیناً دوچار ہوں گے۔ آج بھی یہود کی حب دنیا اور حب مال ضرب المثل ہے۔ آیات بارے میں مسلمانوں کے لیے بھی سمان عبرت ہے کہ وہ دنیا کی چند روزہ مال و دولت پر اس قدر فریفتہ نہ ہوں کہ وہ لقاء الہی کا شوق ان کے قلوب سے نکل جائے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ سدا موت کو خوش آمدید کہے اور اس کے لیے کمر بستہ رہے۔ بقول علامہ اقبال نشان مرد مومن باتوئے گویم چو مر گایا تبسم بر لب و است۔ مسلمان بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جیسے اسے موت کا وقت قریب آتا ہے اس کی زبان پر تبسم آ جاتا ہے، یعنی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو موت ہے وہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، موت محبوب سے لقاء کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں اب یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ موت کیا ہے، موت سے محبوب سے لقاء کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے بلکہ اللہ کی محبت ساری محبت پر غالب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔